السلام علیکم جی. آج وزیر اعظم عمران خان نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا جی. 178 ووٹ لینے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے. یاد رہے کہ جب وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے تو ان کے ووٹوں کی تعداد 176 تھی. یہ وہ فگر ہے جو قومی اسمبلی کے جو سپیکر ہیں انہوں نے جاری کیا ہے. اب اس فگر کی کریڈیبلٹی کیا ہے وہ تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں. یہ وزیر اعظم کا اپنا انیشیٹو تھا اور بڑا کیئرفلی ڈرافٹڈ جو صدر کا جو نوٹیفیکیشن تھا یہ اجلاس بلانے کا وہ بھی جاری کیا گیا، اور اس کے اندر بتایا گیا کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں. جسٹیفیکیشن اس کے اندر نہیں دی گئی، گزٹ نوٹیفیکیشن کے لیے نوٹس جاری کیا پریزیڈنسی نے. اوکے ہو گیا جی یہ سارا سلسلہ اب تک کی اطلاع کے مطابق. دو تین اس کے اوپر سائیڈ پہ واقعات ہوئے جو زیادہ امپورٹنٹ تھے. ایک تو تھیریز چل رہی ہیں مختلف قسم کی. ایک تھیری تو یہ ہے کہ مالکوں نے احساس دلایا کہ آپ کی اوقات کتنی ہے اور اس کے بعد پھر اعتماد کا ووٹ دے دیا. اعتماد کا ووٹ ہو ہی جانا تھا. جب آپ اکیلے دوڑ رہے ہوں تو آپ نے پہلے نمبر پہ آنا ہے نا. اپوزیشن اس سے پہلے بائی کاٹ کر گئی تھی. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن کو بائی کاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کی اپنی اسٹریٹجی ہے. ہم اس اسٹریٹجی سے اتفاق نہیں بھی کر سکتے، اس کے اوپر تنقید بھی کر سکتے ہیں. ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے کہ کھیلنے کا میدان ہم خود چنیں گے، یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. اور ان کی قیادت نے کہا بھی کہ ہم وہاں پہ کیوں جائیں، جو کہ اجلاس جو ہے وہ ہماری مرضی سے نہیں بلایا گیا. یہ بات کچھ لوگوں کو جنبے کی لگے گی، لیکن جمہوریت کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ اسپیکر صاحب کنسلٹ کر کے چلتے ہیں. کیونکہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ کٹ پتلی ہیں، بن چکے ہوئے ہیں، بلکہ کٹ پتلی سے بھی زیادہ وہ ایک اعلیٰ قسم کے یوتھیے کی شکل میں ڈھل چکے ہوئے ہیں. تو پھر ان سے ایسی حرکتوں کی توقع کی جا سکتی ہے. کیسی حرکتوں کی آگے بیان کرتا ہوں. اب جناب ذرا آ جائیے. ایک تو یہ اسٹریٹجی ہے کہ جی ہم ان کے اجلاس میں کیوں جاتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، کل بڑے واضح طور پہ کہہ دیا تھا بلاول بھٹو نے اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ جناب یہ طے ہم کریں گے کہ اگلی موو کہاں ہوگی. تو ظاہر حکومت کو ایک موقع ملا، انہوں نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا. اس کے اوپر ایک بونگی ماری شیخ رشید نے کہ 6 ماہ کے لیے اب ان کے خلاف کوئی عدم اعتماد کی تحریک نہیں آ سکتی. تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی بونگیاں جو ہوتی ہیں ان کو ادروائز تو کوئی درخور اطمینان ہی نہ سمجھتا. وہ بھی نہیں سمجھتے، بیچارہ شکوہ کر رہا تھا کہ میں نے اتنی دفعہ کال کیا تو ISPR نے مجھے رسپونڈ ہی نہیں کیا. یہ 4 نمبر گیٹ کی پیداوار جو ہے شیخ رشید ہے. تو شیخ رشید صاحب نے یہ شکوہ کرتے ہوئے پائے گئے، ٹھیک ہے، کہ جناب 6 مہینے تک تو بھائی جان وہ پرانا آئین تھا، 18ویں ترمیم کے اندر یہ سب کچھ ختم کر دیا گیا ہوا ہے. اس اعتماد کے اگلے روز ہی عدم اعتماد آ سکتی ہے. لیکن میری یہ جو کچھ اطلاعات ہیں، کچھ تجزیہ ہے کہ وفاق کے اندر شاید نہیں آئے گی عدم اعتماد تحریک نا. اس سے پہلے پنجاب ٹارگٹ ہوگا، KPK بھی ہو سکتا ہے جی. KPK کے اندر بہت سارے عناصر جو ہیں وہ اس وقت بکنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور بلکہ بک بھی چکے ہیں. اور جس کا اعتراف جو ہے وہ حکومت نہیں کر رہی، اسی طرح بالکل اسی طرح جس کا اعتراف جو ہے وفاق میں کیا جا رہا ہے. اور وفاق میں تو وہ چیز ثابت ہو گئی نا. وہ کہہ رہا اس دن تقریر روتے ہوئے جو تقریر فرمائی تھی موصوف نے، اس کے اندر فرمایا تھا نا کہ میرے 17 ممبرز بک گئے ہیں. ٹھیک ہے، 17 ممبرز بک گئے ہیں تو ان کے اندر اگر آپ ڈالیں تو انہوں نے کل کہا تھا کہ ہمیں 180 اعتماد کا ووٹ دیں گے. یہ رات کو کہہ کے فواد چودھری سویا تھا، صبح اٹھا تو وہ 179 کا فگر ہوگا. دونوں میڈیا کے اوپر انہوں نے کہے جاتے ہوئے، اور اندر سے برآمد ہوئے 176 کہ 178. ٹھیک ہے، 178 برآمد ہوئے. تو اس کا مطلب ہے 2 تو ایک رات میں اڑ گئے، تو 2 ان کو شامل کریں. تو ہماری جو اطلاع ہے کہ مبینہ طور پہ 15 اراکین جو ہیں ان کو حفاظتی تحویل میں لے لیا تھا کچھ نادیدہ قوتوں نے، اور ان کو رات وہاں پہ رکھا گیا. وہ ایویں تو نہیں نا کہنا سی میرا دل کردہ میں اتھے ہی خیمہ پا لواں اور صبح تمام ارکان کو لے کے جاؤں، اعتبار نہیں تھا. تو وہ 15 ارکان وہ اور 2 ارکان یہ جنہوں نے آج ووٹ نہیں دیا. تو 17 صحیح پٹدا سی بیچارہ، پٹیا صحیح ہے، 17 بک گئے ہیں. تو وہ جو بک گئے تھے ان کو پھر اداروں نے اپنے تحویل میں لے لیا. پتہ نہیں کہڑے ادارے، سانوں کی پتہ.
اطلاع ہے جی، ان کو تحویل میں لے کے ساری رات وہاں پہ بیٹھ کے ان کی گوشمالی فرمائی گئی، اور گوشمالی کے بعد انہیں حفاظتی تحویل میں ہی لا کے گیٹ کے اوپر کچھ لوگوں کو حوالے کیا گیا جنہوں نے اندر جا کے ان کی حاضری لگائی. لیکن یہ تو ہو گئی جو انہوں نے ووٹ لیے. اب اس کے اوپر آ جائیے، محسن داور صاحب ہیں، پی ٹی ایم کے ہیں، پاکستان تحفظ موومنٹ کے، پختون تحفظ موومنٹ کے. انہوں نے وہ اجلاس میں شریک ہوئے. جماعت اسلامی کے بھی صاحب جو تھے وہ بھی اجلاس میں شریک ہوئے، عبدالاکبر چترالی صاحب، یہ جناب اجلاس میں شریک ہوئے جی. اور انہوں نے باہر نکل کے تو میڈیا سے گفتگو کی. ظاہر ہے ان کے اوپر پابندی ہے اور ان کا بیان نہیں چلا سکتا میڈیا، پاکستان کی نادیدہ قوتوں کی طرف سے پابندی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہاں پہ تو 178 یا 176 ممبر تھے ہی نہیں ان کے، انہوں نے جھوٹ بولا ہے. اچھا، ان کی بات اس لیے بھی لاجیکل لگتی ہے کہ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ تو ایک بندہ کیا کہے یار، ہر دفعہ نیا نام کیوں کہاں سے لائیں ہم، اب سگریٹ ہی یاد رکھیں، سگریٹ مافیا. تو اسد کیسر صاحب جو ہیں ان کے لیے تو کچھ بھی ممکن ہے نا، کہ وہ حکومت کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی کی محبت کے اندر کچھ بھی کر گزرتے ہیں. پہلے بھی وہ جوائنٹ سیشن میں یہ والی حرکت فرما چکے ہیں نا، یہ باندرانہ حرکت فرما چکے ہیں، اسی جیت گئے ہیں، وہ والی باندرانہ حرکت فرما چکے ہیں. تو عین ممکن ہے. اب ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم تو شریک ہی نہیں تھی اس اجلاس کے اندر، تو پی ٹی ایم نے وہ رول ادا کرنے کی کوشش کی اور اس رنگ میں بھنگ ڈالا. اب دیکھیں اپوزیشن اس کو کیسے کرتی ہے. اب آ جائیے، یہ تو ہم نے پارلیمنٹ کے اندر کی بات کی اور کچھ باہر کی بات کی، تو اب جو باہر کی بات ہے اس کے اوپر آ جائیے. پی ٹی ایم کا خیال تھا، پی ڈی ایم کا یعنی کہ اپوزیشن کا خیال تھا کہ یہ گند ڈالیں اس اجلاس کے اندر لیکن اسمبلی میں نہ جائیں. تو باہر آئے وہ گن ڈالنے کے لیے. گن ڈالنے کے مطلب تنقید کرنے کے لیے تو اس کے بعد پھر جتنی بھی وہ یوتھیا فورس تھی وہ ان کے اندر پل پڑی، اور اس کے اندر سارے وہ برآمد ہو گئے ہیں، کون کہاں سے لایا گیا تھا اور کس نے کیا کیا. اور وہ جو ہیں احسن اقبال صاحب کو جوتا لگا سر کے اوپر اور مکہ مارا اور لات ماری ہماری بہن مریم اورنگزیب صاحبہ کو. تو وہ پھر ظاہر ہے وہ جو ریئیکٹ کر سکتے تھے، ہیومنلی پاسبل تھا، انہوں نے بھی کیا. تو یہ وہ سین جو تھا، بدقسمت سین جو تھا، یہ بہت کچھ کہہ گیا. اور اس کا ریپلیکا جو ہے یا اس کی ایکشن ریپلے جو ہے اب آپ کو پاکستان کے گلی محلوں میں بھی نظر آئے گا، اور صورتحال اسی طرف جائے گی جس طرف لے جانا چاہ رہے تھے. مجھے یاد ہے کہ ہم جب کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو کرکٹ کھیلتے ہوئے جب پتہ چل جانا کہ ٹیم ہار رہی ہے تو پھر ہمارے ہاں 2-3 اسپیشلسٹ ہوتے تھے، وہ فوری طور پہ عمل میں آتے تھے اور وہ کوئی ایسی حرکت کرتے تھے جس میں لڑائی ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو لڑائی ہو جاتی تھی تو میچ جو تھا وہ ہم ہارتے ہوئے بغیر نتیجے کے تو وہ برابر ہو جایا کرتا تھا. پی ٹی آئی کو نظر آ گیا ہے کہ وہ ہار رہی ہے، تو لہٰذا اب لڑائی ڈلوانے کا وقت ہو گیا. تو لڑائی ڈلوانے کا وقت یہ ہے، وہ طریقہ انہوں نے استعمال کر دیا ہے. نہ تو خفیہ قوت کے کسی افسر کو جو کہ بیٹھے پیچھے ہلا رہے ہیں، نہ ان کو کچھ ہوگا، اور نہ ہی پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کو کچھ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا، پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت نے لاہور کے اندر آ کے پلاٹوں پہ قبضے کرنے شروع کیے ہوئے. کوئی خبر پڑی آپ نے میڈیا کے اوپر؟ کوئی سنی آپ نے؟ ٹھیک ہے. اور قبضہ خالی کرنے کے 2-2 کروڑ روپیہ مانگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائین 3 کروڑ دا پلاٹ ہی گیا تو 2 کروڑ روپے تو انہوں دے کے میرے کو انہوں نے کہا جی ہمارا تو خرچہ ہی بڑا ہو گیا ہے، یہ 18 بندے لا کے یہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں ہم نے. ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ اللہ کو جان جس نے دینی ہے وہ منسٹر انوالو ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. لیکن کچھ بھی نہیں، نہ کوئی میڈیا پہ خبر، نہ کچھ. سوشل میڈیا پہ کبھی کبھار ایک آدھ کوئی پوسٹ آ جاتی ہے اس بیچارے کی جس کے پلاٹ کے اوپر قبضہ ہے، لیکن کون اس کو لفٹ کراتا ہے جی، اس کی ایسی تیسی. ٹھیک ہو گیا. تو اب جناب وہ والا جو منظر ہے، انہوں نے تو پیچھے بیٹھ جانا، تماشا دیکھنا ہے. یہ جو نفرتوں کا کاروبار کر رہے ہیں، یہ جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں، پہلے انہوں نے گالیاں بک کے نفرتیں پھیلائی ہیں، ابھی وہی ختم نہیں ہو رہی یا ختم نہیں ہونے کا کوئی امکان نظر آ رہا تھا، اب انہوں نے فزیکل ہو کے بھی کر دیا. ظاہر ہے جذبات جو ہیں وہ ایک طرف کے تو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور آپ جب کسی کو تھپڑ مار دیتے ہیں تو پھر آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ وہ جواب کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے، اسے پابند نہیں کر سکتے کہ چونکہ میں نے تمہیں تھپڑ مارا ہے تو تم بھی مجھے تھپڑ مارو. نہ، وہ اس کا ریئیکشن وہ خود ڈٹرمن کرتا ہے. وہ آگے سے کسون بھی کٹ مار سکتا ہے، وہ اٹ چوک کے نا آپ کے منہ کے اوپر مار کے آپ کے 12 کے 12 دانت سامنے تو 12 ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی باہر نکال سکتا ہے.
ٹھیک ہے. وہ آپ کے ڈانگ بھی کٹ مار سکتا ہے, وہ فائر بھی کٹ مار سکتا ہے, اور وہ چپ بھی کر سکتا ہے. یہ تو اگلے نے ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے نا اس کا رویہ کیا ہوتا ہے. اب یہ جو ہے اپوزیشن طے کرے گی کہ اس کا اگلا رد عمل کیا ہوگا. اس موقع کے اوپر ایک غیر ذمہ دارانہ بیان شاہد خاقان عباسی صاحب کا آیا. شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ اپوزیشن میں قابل رحم حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کی حالت اتنی اچھی ہوتی تو آپ پہ یہ حملہ ہوتا ہی کیوں؟ ٹھیک ہے, آپ قابل رحم حالت میں اور آپ دھمکیاں لگا رہے ہیں. آپ نے تو اس کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کروانی. آپ نے چونکہ دھمکی لگا دی ہے تو دھمکی لگانے کی ایف آئی آر آپ کے خلاف تو درج ہوتی ہے, اور وہ کروائیں گے. ٹھیک ہے, یہ میری بات نوٹ کر لیجئے. آپ کا جو کسی اعلیٰ ظرف دشمن سے تو واسطہ نہیں پتا نا, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو ایسی باتیں کرنے کی ضرورت کیا تھی ویسے حضور؟ ٹھیک, آپ نے جو کرنا نہ کر لیتے, لیکن یہ دھمکی کیوں لگائی آپ نے؟ یہ دھمکی لگانے کی اب دیکھیے گا آئندہ چند دنوں میں آپ کے خلاف ہوتا کیا ہے. خیر جی, یہ اب تک کی صورتحال تھی. میں نے کہا جو ہم نے دیکھا, جو ہم نے سنا, جو ہم نے پڑھا, اور جو اب ہم لکھنے جا رہے ہیں, اس کی تفصیل آپ کے خدمت میں صوتی انداز میں پیش کر دی جائے. ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں تو نیچے ہمارا ای میل ایڈریس لکھا ہوا ہے, اور نیچے ہمارے 2 عدد اکاؤنٹس بھی لکھے ہوئے ہیں, اور ہمارا فیس بک پیج بھی لائیو کر دیجیے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.